لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فرمائے رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. جاہلوں سے بحث میں الجھتے نہیں ہیں. آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون دلیل سے بات کرنا چاہتا ہے اور کون بلا وجہ بحث کر کے میں نہ مانوں والی بات کر رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اپنے ٹائم کو ایسے جاہلوں پہ ضائع مت کیا کرو. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. ایمان والے بندے رات کو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں کھڑے ہوتے ہیں. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے. ان عذابھا کان غراما. بے شک اس کا عذاب چمٹنے والا ہے. آج ہمارے ہاں دعاؤں میں آخرت مانگنے کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے. کوئی اگر تہجد میں دیکھو نا کسی کو اٹھتے ہوئے تو اس کا مطلب کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے. اس کا وظیفے بھی اسی مسئلوں کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اللہ نے قرآن میں بتایا کہ مسلمان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ جہنم کی آگ سے اس کو بچا لے اور جنت کا اس کو وارث بنا دے. تو سب سے زیادہ دعاؤں میں کس کو مانگنا چاہیے؟ جنت کو مانگنا چاہیے. انہا ساعت مستقرا ومقاما والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا. فرمایا خرچ کرنے میں میانہ روی سے کام لیتے ہیں. اور آگے فرمایا لا یدعون مع اللہ الہا آخر. اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے. ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق. اور کسی نفس کو ناحق قتل نہیں کرتے. انسانی جان کا قتل کرنا اکبر الکبائر میں آتا ہے. اکبر الکبائر میں فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ وَلَا يَزْنُونَ. اور زنا نہیں کرتے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. جو یہ گناہ کا ارتکاب کرے گا وہ بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوگا. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فرمایا قیامت کے دن اس کو بہت سخت ترین عذاب دیا جائے گا. زنا پر، قتل نفس پر، شرک پر، یہ سارے چھوٹے گناہ نہیں ہیں. فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فرمایا جو ایمان لاگے اور توبہ کر لے. اگر ماضی میں کسی سے گناہ ہوا ہے تو اللہ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے اور پھر توبہ کی اللہ نے امید دلائی، توبہ پہ حوصلہ دلایا. فرمایا الذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. فرمایا ہمارے نیک بندے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہماری ازواج اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. اس کی تفسیر کیا ملتی ہے اسلاف سے کہ اللہ ہماری بیویوں کو، بچوں کو نیک بنا دے تاکہ ان کی نیکیوں کو دیکھ کے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں. بچہ ویڈیو گیم کھیل رہا ہو اسے دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں؟ بولو. بچہ فلم دیکھ رہا ہو، کوئی نئی فلم آئی ہو اور آپ کی بیوی اسٹار پلس دیکھ رہی ہو. ابھی مجھے نہیں پتا اسٹار پلس آتا ہے کہ نہیں آتا. پہلے آتا تھا نا، سب اسٹار پلس ہی دیکھتے تھے. تھا وہ اسٹار نیگیٹو لیکن نام اس کا اسٹار پلس رکھا ہوا تھا. تو آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں جب گھر میں آئے تو دیکھا وائف بھی اسٹار پلس دیکھ رہی ہے اور بچے بھی. نیا ڈرامہ. لیکن حقیقت ہے جب آپ گھر میں آؤ، آپ کی بیگم اسکارف لے کے قرآن پڑھ رہی ہو، مصلی پہ بیٹھی ہوئی دعا مانگ رہی ہو، آپ کے بچے نماز پڑھ رہے ہوں، مجھے تو بہت مزہ آتا ہے خدا کی قسم. اس دن کیا ہوا، میرے تو بچے بھی واریوں سے چینج ہوتے ہیں نا، تو ایک گھر میں میری بچیاں زیادہ ہیں. تو اس دن میں کوئی اتنا نیک نہیں ہوں کہ ساری رات کو تہجد، ایسی آپ جیسے ہی ہیں. تو اس دن مجھے خیال آیا کہ چلو تھوڑا تہجد پڑھ لیتے ہیں. تو میں جب نماز میں کھڑا بھی رمضان میں ہی، تو میں جب نماز میں کھڑا ہوا تو بچیاں بھی آئیں، سب لائن سے اسکارف لے کے نا، سب نماز. پھر میں مصلی پہ دعا مانگ رہا ہوں، سب دعا. خدا کی قسم اتنا سکون ملتا ہے یہ منظر دیکھ کے، اتنا سکون ملتا ہے. ایسا لگتا ہے انسان کے بچے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ انسان کے بچے ہیں. تو اپنے ماتحت لوگ کوئی نیکی کے کام میں ہو، تبلیغ میں نکالا کرو اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو. تبلیغ میں لوگ معمولات کے پابند ہو جاتے ہیں. تو آج کل تو سب جگہ بس ٹک ٹاک اور وہ خواتین کے میک اپ کے
آج کل خواتین زیادہ تر یہی دیکھ رہی ہوتی ہیں، میک اپ کے پتہ نہیں 50,000 طریقے انہوں نے ٹک ٹاک پہ دیکھ لیے، لیکن ابھی تک کوئی ان کو پسند بولو نہیں آیا. 50,000 سے بھی زیادہ دیکھ لیے ہوں گے. ٹھیک ہے ان کی نیچر ہے، اس کی مخالفت نہیں کر رہے، لیکن آنکھیں کس چیز سے ٹھنڈی ہوتی ہیں؟ ان کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری. بیٹی باپ کے سامنے، جوان بیٹی سر پہ چادر ہو تو اچھی لگتی ہے یا بغیر چادر کی اچھی لگتی ہے؟ سلیو لیس کپڑے پہن کے باپ کے سامنے آئے، سر پہ چادر نہ ہو، گلے کھلے ہوئے ہوں، باپ کو وہ بیٹی اچھی نہیں لگتی. جوان بیٹی ہو، پراپر ڈریس ہو، کتنی اچھی لگتی ہے. میں تبھی یہ سیکولر لبرل لوگوں پہ حیران ہوتا ہوں، یار جو تمہارے سامنے تمہاری بیوی کا لباس ہونا چاہیے وہی کس کا لباس ہے؟ بیٹی کا. بیٹی کے لیے تو بڑے مقدس اور پیارے جذبات ہوتے ہیں انسان کے دل میں، تو ان کو بیٹی کیسے، ان کا ریلیشن کیسے بنتا ہے؟ کیسا گھروں کا منحوس ماحول ہے ان لوگوں کا، اللہ بچائے. بچپن سے ہی بیٹیوں کو چڑیاں پہنائی ہوتی ہیں، اسکارف وہ اسکرٹ پہنائے ہوتے ہیں، اور سلیو لیس کپڑے بچپن سے پہنائے ہوتے ہیں، وہ اسی لباس میں بڑی ہوتی ہیں، باپ کے سامنے بھی اسی لباس میں، بھائی کے سامنے بھی. کوئی تقدس رہا ہی نہیں ہے، تبھی پھر نفرتیں محبتیں ہے ہی نہیں. تو بچیاں جب بڑی ہو جائیں نا، تھوڑا ان کو خیال کرنا چاہیے، باپ کے سامنے سر پہ چادر لیں. بھائی ہے اس کے سامنے حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ حیا کا مسئلہ ہے، حیا کا تقاضا یہ ہے. تو پہلے ایسا ہی ہوا کرتا تھا. اذان کے وقت خواتین سر پہ چادر لے لیتی ہیں، اچھی بات ہے. بعض اسکالرز نے اس کی بھی نفی کر دی، کوئی دلیل نہیں ہے. بھائی ادب کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، ادب بس شریعت نے حکم دیا ہے، تو اب کیسے ہوگا وہ عرف بتائے گا آپ کو. تو بچیوں کو پراپر ڈریس پہنایا کریں، اچھی لگتی ہیں بچیاں پورے کپڑوں میں. تو اللہ نے فرمایا کہ ایمان والے دعا مانگتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا، اللہ ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، وجعلنا للمتقین اماما، ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا، نالائقوں کا امام نہ بنا. امام کا مطلب کیا ہے؟ مرد سربراہ ہوتا ہے نا گھر کا، بیوی بچوں کا سربراہ کون ہے؟ مرد ہے. تو ہمارے ماتحتوں کو پرہیزگار بنا تاکہ ہم نیک لوگوں کے سربراہ بنے. بے وقوفوں کا جو سربراہ بن گیا نا، اس کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے، وہ سربراہ کو بیچ کے کھا جاتے ہیں. وہ دیکھ لو یو کے میں بڈھوں کا، بیچاروں کا، اکثریت کا جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، ایسے بوڑھے بہت آئے ہمارے پاس. ہوتا کیا ہے، اپنے بچوں کو پاکستان سے لے کے جاتے ہیں یو کے. اب میں انہی کے، اب کیا کروں یار، وہ مجھے بتانا پڑتا ہے نا، ورنہ وہ بات دل میں بیٹھتی نہیں. ایکچولی پاکستان جو ہے نا، یہ یوں ہے، پاکستان میں وہ گٹر کے ڈھکن کھلے ہوئے اور فلانا ڈمکانا. آپ جاؤ، آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ لیکن پوری فیملی لے گئے اور وہیں سیٹل ہو گئے. جب وہ وہاں، اور پھر وہاں یہ بھی نہیں کہ اسلامی اسکولوں میں پڑھاؤ بچوں کو یا کچھ تبلیغ والوں سے جوڑ دو، نہ وہ تو گئے اس چکر میں یہاں سے ہیں کہ وہاں گھٹن کا ماحول نہیں ہے. اگر اسلامی اسکول میں پڑھائیں گے تو وہیں بھی گھٹن کا ماحول ہو گیا. پھر وہیں کے لبرل اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، بچہ ماڈرن ہو کے چاند پہ جائے گا، ناسا میں جوائن کرے گا اور اگلے خلائی سیارے میں انشاءاللہ ہمارا بچہ ہوگا، ترقی کرے گا نا. وہ بچہ اسکول میں جاتا ہے، ماشاءاللہ اس کو ہومو سیکشولیٹی پڑھائی جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ تم ہو تو ستار، لیکن اگر ستارہ ہو تو بھی تمہیں کوئی اعتراض، بولو بیٹا تمہارا نام وحیدہ ہے، وحید ہے، لیکن اگر وحیدہ بولنا چاہو تو بھی کوئی اعتراض نہیں. یہ ہو رہا ہے. تو پھر اس کو بیٹا ابا کبھی ڈانٹ کے بات کریں تو ہمیں بتانا. کسے بتانا؟ ابا صرف ایک خانسامہ ہے، اس کا کام تمہیں کھلانا اور پلانا. اما اگر تھپڑ لگائے نا تو پولیس کا نمبر ہے، یہ بتانا. تمہاری اما نے تمہیں ایک تھپڑ لگایا، ہم تمہاری طرف سے تمہاری اما کو 4 تھپڑ لگائیں گے. یہ وہ واقعات نہیں ہے جو اخباروں کے، یہ جو فون پہ جن بھگتے ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں ہمیں، سمجھ رہے ہو. ایک صاحب نے بتایا میری بچی کا موبائل 24 گھنٹے موبائل سے لگی ہوئی ہے، 16 سال اس کی عمر، ہر وقت دیکھ دیکھ کے بیزار ہو گئے، یار جان چھوڑ اس کی. بھائی باپ نے جب بہت سمجھایا ایک ہلکا سا تھپڑ لگا دیا. ماشاءاللہ اسکول میں کہیں اس سے پوچھا ہوگا تھپڑ تو نہیں مارا کسی نے، اس نے بتا دیا. پولیس آئی، ابا اندر. چلو ابا چھوٹ کے آئے 2-4 دنوں میں. پھر بیٹی کو پولیس والوں نے ورغلایا اور بیٹی کو باپ کی کسٹڈی سے، ماں کی کسٹڈی سے بھی، باپ کی کسٹڈی سے بھی ہٹا دیا. بچے تو ناسمجھ ہوتے ہیں.
ایک ہفتے کے لیے بچی ماں باپ سے گئی, اس کی ماں رو رو کے مجھے فون کر رہی ہے, مفتی صاحب ہماری بچی گئی ہمارے ہاتھ سے. انجوائے کرو, کیا کرو, انجوائے. ان کو تو میں نے یہ نہیں کہا, اس بیچاری پہ تو بڑا ترس آ رہا تھا مجھے, اس کو تو میں نے دعائیں دی, لیکن دل یہی کر رہا تھا کہ رہو, یہ تو گٹر کے ڈھکن والا ملک ہے نا, تو جاؤ رہو. تو اب وہ بہرحال آ گئی وہ بچی, پولیس والوں نے بہت سمجھایا, ذرا سا بھی کچھ اونچ نیچ ہونا ہمیں بتانا. اب وہ ماں باپ اس طرح سے رہ رہے ہیں کہ بچی ماں ہے اور یہ کیا ہے, یہ اس کی پلا. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. ہاں, تو اب کیا ہوتا ہے, وہاں جو بیچارہ بوڑھا ہوتا ہے نا, اس کا بڑھاپا بڑا خطرناک. یو کے میں ایک چوک ہے بھائی, اگر میرا بیان کوئی صاحب یو کے میں بیٹھ کے سن رہے ہیں, میں آپ کی بات کر ہی نہیں رہا, آپ کو کیوں ٹینشن ہو رہی ہے؟ ہو سکتا ہے وہ کہ میں تو گھر میں بڑا لائف کو انجوائے کر رہا ہوں, میں آپ کی بات کر نہیں رہا, ٹھیک ہے. اچھا, یو کے میں بہت سارے چوک ہوں گے, تو بھائی میں وہ والے چوک کی, میں کیمرے کی طرف دیکھ کے میں وہ والے چوک کی بات نہیں کر رہا جو آپ سمجھ رہے ہیں. ادھر سارے بوڑھے بوڑھے ستائے ہوئے نا, جو کراچی, پنجاب, اٹک, اور ان جگہ اٹک کے تو پھر بھی رپورٹ ذرا کم ہے, اور وہ سارے بوڑھے وہاں اپنے دکھڑے لے کے بیٹھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو یہاں لے کر آئے, اپنی وائف کو یہاں لے کر آئے, ہم نے ان پہ کتنا خرچ کیا, پڑھایا لکھایا, ایک غریب ملک سے امیر ملک لا کے ان کو اسٹیبل کیا, آج ہماری گھر میں 2 ٹکے کی عزت نہیں. تو اس ٹائپ کے جتنے بوڑھے بوڑھے بزرگ ہیں, سب ایک جگہ آ کے اپنا غم کیا کرتے ہیں, شیر. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ بہت ہو رہا ہے. جتنا مالدار علاقہ ہوگا نا, پاکستان میں بھی اب یہ ہو گیا ہے, ڈیفنس میں اس کا ریشو زیادہ ہے اور غریب علاقوں میں اس کا ریشو کم ہے. سمجھتے ہو؟ کیونکہ دولت دکھا دی بچوں کو, تربیت دہلے کی نہیں ہے. تربیت ان کو کیا سکھائے, تھینک یو, ہاؤ آر یو, نائس. بیٹا جب گھر میں آیا کرو تو دوپہر کا وقت ہو تو گڈ آفٹر نون بولا کرو. پاپا کہاں ہے, یہ ابو نہیں ہے, یہ کیا ہے, پاپا. یہ تربیت چل رہی ہے. یہ مما بولنا غلط نہیں ہے, نہ پاپا بولنا غلط ہے, لیکن ان کو چڑ ہے ابو کے لفظ سے. ابو بولا تو یہ تو دیسی نکلا, اس کو تو 2 کا پہاڑا آتا ہوگا, 2 کا ٹیبل تو یاد ہی نہیں ہوگا اس کو. یہ تربیت ہو رہی ہے ان کی. انگلش ٹھش پش تھوڑی سی سکھا دی اور وغیرہ وغیرہ, بس اس کو جو ہے نا, تو وہ پھر وہ تو ایسا نکلتا ہے جو نکلے میں. ابھی دیکھو نا, ڈیفنس میں ایک بچے کو پکڑا ہے نا, کیا کر رہا تھا وہ, ڈگی میں لے جا کے بندہ مار دیا اس نے. تو بھائی ڈیفنس میں کوئی سن رہا, میں آپ کی بات نہیں کر رہا, تو سمجھ رہے ہو, تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو وہاں باہر ملکوں میں بیچارے بڈھوں کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوتا, گھر میں ان کی 2 ٹکے کی نہیں ہوتی. اس لیے بچوں کو بچپن سے دین سکھاؤ. اور خدا کی قسم, تمہارے پاس تبلیغی جماعت ایک ایسا راستہ ہے, جب تم بچہ جب بگڑتا ہے نا, تو پھر انسان کہتا ہے میرے پاس تبلیغ کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. یہی فضائل اعمال جس پہ صبح شام اعتراض کرتا ہوں, کوئی بات نہیں, اس کی تعلیم میں بٹھا دے میرے بچے کو, اس میں ڈاکو بنانا تو نہیں سکھا رہے نا. ایسے لوگ تبلیغ میں, ہم نے ایک بندہ مجھے ملا, میں اس کا نام تو ظاہر ہے نہیں بتاؤں گا, اور کنٹری بھی نہیں بتاؤں گا کس کنٹری کا تھا. ڈرگس کا بہت بڑا اسمگلر, چھوٹا نہیں, بہت بڑا اسمگلر. قرآن کی تفسیر رہ رہی ہے, لیکن ابھی سائد کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا ہے. کیا کچھ جرم نہیں کیا اس نے. ایک دن خیال آیا کہ بھائی کس طرف جا رہا ہوں میں. کہہ رہے میں گیا, مسجد میں جماعت آئی بھی تھی, وہاں بیٹھا. اس کے بعد سے 4 مہینے, پھر پوری زندگی کیا ہو گئی, تبدیل. تبلیغ والوں کا صرف انسانوں پر نہیں, خاندانوں پہ احسان ہے. اور صرف خاندانوں پہ نہیں, علاقے والوں پر احسان ہے. صرف علاقے والوں پہ نہیں, ملکوں پہ احسان ہے. ملکوں کے وہ بڑے بڑے دہشت گرد جو کنٹری کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتے تھے, ڈرگس کے ذریعے, ڈرگس کی اسمگلنگ وغیرہ کے ذریعے, ان کو انسان کا بچہ بنایا ہے. جو 1000 روپے لے کے بندوں کو قتل کر دیا کرتے تھے, تو سوچو وہ اگر ہوتے تو ملک میں کیا کچھ ہو جاتا. انڈیا میں بھی, پاکستان میں بھی ایسے لوگوں کو سدھارا ہے تبلیغ والوں نے. ہم تو ملے ہیں نا, اس لیے میرے بھائی, علماء نے بھی سدھارا ہے. بہت سارے علماء بزرگان دین تربیت کا کام کر رہے ہیں, لیکن سدھارتا مذہب ہی ہے. سدھارتا کون ہے؟ مذہب. آپ کے پاس سدھارنے کا کوئی طریقہ
نہیں ہے. اور رو کے بعد میں آؤ گے تو بچپن سے ہی گھر میں اسلامی ماحول پیدا کرو, بچیوں کو پراپر پورے کپڑے پہناؤ, بچیوں کو کو ایجوکیشن میں پڑھنے مت دو, رو گے ورنہ بعد میں جو حالات ہو رہے ہیں نا کو ایجوکیشن میں. تو یہ سارے کام کرو, تبھی اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہمارے نیک بندوں کے دل کی آواز ہوتی ہے, اے اللہ ہماری بیویوں اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. کیا مطلب؟ دیندار ماحول دے. وجعلنا للمتقین اماما, اور تو نے ہمیں جن کا سربراہ بنایا ہے وہ پرہیزگار ہوں, وہ بے حیا بےہودہ نہ ہوں. یہ آیت بھی اللہ نے بتائی کہ نیک لوگ. اس سے پتہ چلتا ہے اپنے بیوی بچوں کی تربیت کی بھی فکر کرنی چاہیے. یہاں بس ایک نقطہ بیان کر کے میں آگے چلتا ہوں, یہ خوب سمجھ لو. اگر کسی عالم کی بیوی نیک نہیں ہے یا بچے نیک نہیں ہیں تو اس سے بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے. بعض دفعہ علماء بیان کرتے ہیں بیوی کو پردہ کراؤ, بچوں کو نیک بناؤ, ان کا اپنا بچہ 2 نمبر نکلتا ہے, کہتے ہیں ابے ادھر بیان کرتے ہیں نیک بناؤ, ادھر یہ دیکھو کیا ہے. بھائی ہو سکتا ہے اس نے نیک بنانے کی کوشش کی ہو, وہ نہ بناؤ. انسان کی اپنی بھی تو سوچ ہوتی ہے. نوح علیہ السلام نے کم کوشش کی اپنے بچے کو نیک بنانے کی, لیکن کیا بنا, وہ کافروں کے ساتھ ہلاک ہوا ہے. تو لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی پہ محنت نہیں کی ہوگی. لوط علیہ السلام کی بیوی مخبر تھی, مخبر, جو بدفعلی کرنے والے لڑکے ہیں ان کو پتہ بتاتی تھی کہ فلاں جگہ لڑکے ہیں. اتنا بڑا جرم کر رہی تھی وہ. اور بیوی کس کی تھی؟ لوط علیہ السلام کی, جو اس برائی کو مٹانے کے لیے دنیا میں آئے تھے. تو اس لیے کسی عالم, کسی بزرگ کے بچوں کو, بیوی کو, بالغ بچی کو دیکھ کے بدگمان مت ہو. ہاں یہ ایک سوالیہ نشان بہرحال ہے کہ بھائی یہ یا تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا آپ کی تربیت میں کوئی کمی ہے. بعض دفعہ آزمائش ہو جاتی ہے, بعض دفعہ تربیت میں کمی ہوتی ہے. تو گھر میں پردے کا, بچوں کو نماز کا, ان سب چیزوں کا عادی بنانا چاہیے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.